فیملی کو خاص طور پہ پہلے میں اس بک لانچ کی مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ فیملی کی ہمیشہ بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے جب کوئی کتاب لکھتا ہے یا کام کرتا ہے تو ان کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے دوستوں کو، آپ کے جو کولیگز تھے، تو اس سیرمنی کے اندر میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ اکرام، دیکھیں، مجھے آپ سے جتنی بھی میری بڑی پرانی، میرے خیال میں تقریباً اوور 30 سال ہماری واقفیت ہے، تو جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو چیز میں نہیں بھولتا کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو وہ ایسی تھا جب میں نے سوئمنگ شروع کی۔ میں 4 سال کا تھا، میرے کنزن پہلی دفعہ مجھے لے کے گئے، پہلی دفعہ میں نے سوئمنگ پول دیکھا۔ ایچ کالج کا سوئمنگ پول تھا، زمان پارک سے وہ سارے گرمیوں میں وہاں سوئمنگ کرتے تھے، تو میں نے وہ دیکھا کہ سارے سوئمنگ کر رہے ہیں، باہر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا، تو میں نے ساروں کو دیکھا کہ سارے سوئمنگ کر رہے ہیں، باہر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا، تو میں نے ساروں کو دیکھا کہ اوپر ہیں، تو میں نے سمجھا پانی بڑا گہرا نہیں ہوگا کیونکہ سارے اوپر ہیں اس کے، تو میں نے کپڑے مار کے چھلانگ مار دی اس کے، تو سیدھا نیچے چلا گیا۔ پھر میرے کزنز نے مجھے وہ سوئمنگ سکھائی اور پھر خود سیکھ لی میں نے۔ تو پالیٹکس بھی ایسی تھی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پاکستان کی پالیٹکس کیا، نہ میری کوئی فیملی پالیٹکس میں تھی، نہ میرے لوگ تھے جو پولیٹیکل تھے۔ میں انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھتا تھا کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی پالیٹکس، لیکن پاکستان کی جو پالیٹکس کی جو پیکیولیرٹیز تھیں بڑی، یعنی ہماری ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا، تو اسی طرح میں پالیٹکس میں آیا۔ تو مجھے جو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک اپنا گارڈ پرووائڈ کیا پہلی دفعہ جب میں پالیٹکس میں آیا، کیونکہ پاکستان میں یہ تھا نا، جب آپ چیلنج کرتے ہیں، اور میں نے دونوں کو چیلنج کر دیا، یعنی وہ دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں، ایک طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور دونوں کو میں جانتا تھا۔ بے نظیر میرے سے میری دوستی تھی، اور نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا، بائی چانس پرائم منسٹر بن گیا، تو میں کیونکہ پرسنلی ان کو جانتا تھا، تو دونوں نے بار بار مجھے آفرز کی، تو میں تو آیا ہی ان کی کرپشن کے اگینسٹ تھا، تو اس لیے پھر میں نے دونوں کو ایک وقت پہ چیلنج کیا، اور پھر وہ ہوا جو میں نے پہلے چھلانگ ماری تھی پانی میں، سیدھا نیچے چلا گیا۔ تو تب آپ نے مجھے SMS کا آپ کا گارڈ پرووائڈ کیا، مجھے یاد ہے، اور ہمیشہ آپ کو فکر رہی کہ اس کو، یہ سارے مافیاز کے سامنے ایک ہی وقت پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو ضرورت ہے گارڈ کی۔ تو وہ تو ایک سائڈ تھی۔ دوسری جو آپ کی رائٹنگز ہیں، دیکھیں آپ کی رائٹنگ میں 2 چیزیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک کہ آپ کی رائٹنگ ہمیشہ اس میں پیٹریوٹزم نظر آتی تھی، ملک کی تکلیف، ملک کی درد نظر آتی تھی۔ آپ جب لکھتے تھے تو وہ اس طرح ایک انسان لکھتا ہے جس کو ملک کی تکلیف، اور وہ سمجھتا ہے کہ ملک بہتر کر سکتا تھا، ملک اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پرفارم کر رہا، ملک میں خامیاں، اگر یہ خامیاں دور ہو جائیں تو ملک بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ کنسسٹنٹلی آپ کی تھیم رہی ہے، اور یہ مجھے ہمیشہ اس لیے پسند ہے کہ دیکھیں، میں اگر کرکٹ سے دیکھوں کہ کرکٹ میں 21 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، تو 2 ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے کرکٹ میں، ایک وہ جو اپنے لیے کھیلتا تھا اور ایک جو ٹیم کے لیے کھیلتا تھا۔ ہمیشہ ٹیم ڈسٹنگوش کرتی ہے ان مختلف ٹائپس کے اندر۔ جو اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی ٹیم اس کی عزت نہیں کرتی۔ میں نے جتنی بھی اپنے کریئر میں دیکھا، جو عزت کسی کی ہوئی، جو ٹیم رسپیکٹ کرتی تھی، وہ ٹیم پلیئر کی تھی جو ٹیم کے لیے جان مارتا تھا۔ اسی طرح قومیں ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہیں جو قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، جو قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو انسانی تاریخ میں کتنے لوگ آئے، اربوں پتی بن گئے، پیسے بنائے، باہر پیسہ بھی لے گئے، اپنے لیے جیے، کبھی بھی قوم ان کو نہیں یاد رکھتی۔ اور جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو ٹریڈیشن ہے، جو صوفی ٹریڈیشن ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ گیون ہے قرآن کے اندر کہ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے
दाता साहब, बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, अभी भी लोग, लाखों लोग उनको जाते हैं सलाम पेश करने के लिए। तो क्या वजह थी? क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। उनकी सारी, कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं आए थे, उनकी सारी ज़िंदगी इंसानियत की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आए थे। तो इसी तरह जो बादशाह भी कोई आया दुनिया में किसी मुल्क में, तो किसने, कौम ने कौन से लीडर की या बादशाह की इज़्ज़त की? हम क्यों कायद आज़म की इज़्ज़त करते हैं जब तक पाकिस्तान रहेगा कायद आज़म की? क्योंकि कायद आज़म ने ज़ात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। सबको पता है कि कायद आज़म मुखलिस थे पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े थे। तो इसलिए आज भी हम, और हमेशा जब तक पाकिस्तान रहेगा, तो कायद आज़म को रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाएगा। जिस तरह नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में 27 साल जेल में गुजार के सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसका अपने से ज़ात से बड़ा कॉज था। तो इसलिए इकराम, जो आपकी राइटिंग, वो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता था, हमेशा करता हूँ, क्योंकि आप एक अपनी दयानतदारी से कि कैसे मुल्क बेहतर हो सकता है आप लिखते थे। लोग आपसे एग्री करें या ना करें, वो मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन पेट्रियाटिज़म, एक बीच में मुल्क से जो प्यार था, वो सामने आता है। दूसरी चीज़ कि ये भी मेरा क्रिकेट से एक, मैंने अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस में चीज़ देखी कि दो टाइप खिलाड़ी होते थे। एक खिलाड़ी जब ग्राउंड पे कदम रखता था तो उसकी सारी ज़हन में सोच ये होती थी कि मैं अगर हार गया तो क्या होगा, कि अगर मैं मैच जीता ना तो क्या होगा, कितनी मुझे ज़िल्लत मिलेगी, मुझे मजाक उड़ेगा, मेरा ये होगा। तो उनकी सारी जो माइंड सेट होता था, हार के खौफ से सारे फैसले करता था। और दूसरा जो कि चैंपियन बनता था खिलाड़ी, वो हमेशा ये सोचता था कि मैं अगर जीत गया तो क्या होगा। ये दो डिफरेंट माइंड सेट्स हैं। एक है रोमांटिक, एक है जो आइडियलिज्म, रोमांटिसिज्म। दुनिया में किसी ने भी बड़े काम किए हैं तो वो हमेशा आइडियलिस्टिक होता है। वो बड़ी बड़ी ख्वाब देखता है, वो पिक्चर करता है जीत क्या होगी, और फिर वो बाकियों से बड़ा सोचता है। और दूसरा होता है पेसिमिस्ट, जो कि हमेशा, जिसको कहते हैं रियलिस्ट, रैशनलिस्ट, वो हमेशा अपना सोचता रहता है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि मैं अगर ये हो गया तो क्या होगा, यानी जो अकल का गुलाम होता है। मैं मिसाल हमेशा देता हूँ एडमंड हिलरी की, कि जब उसने फैसला किया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, तो उससे पहले जितने भी लोगों ने कोशिश की थी, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो रैशनलिज्म तो कहती थी कि या आप मर जाओगे या फेल हो जाओगे, क्योंकि वो डेटा तो यही कहता है। तो ये एक रोमांटिसिज्म होती है, एक आइडियलिज्म होती है कि नहीं, जिधर बाकी फेल हो गए मैं कामयाब हूँ। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी के ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौर जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news channel